السلام علیکم فرینڈس. آج پھر اسی موضوع پر، اسی کی نئی ڈائمینشنز اور نئے پہلوؤں پر، جس پر میں تھوڑا سا تعارف آپ کو پیش کر چکا ہوں. گریک مائتھولوجی. آج تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے بارے میں، اس کے اوریجنز کے بارے میں. گریکس کچھ مورخین کے نزدیک سینٹرل یورپ اور کچھ کے نزدیک سینٹرل ایشیا سے مائیگریٹ ہو کر پیننسولا گریک میں پہنچے ہیں. یہ انڈو یورپین ٹرائبس تھے جن کا بنیادی مشغلہ پیسٹورل یعنی بھیڑیں وغیرہ پالنا، اور سب سے پہلے انہوں نے گھوڑے کو ڈومیسٹیکیٹ کیا. اور جب یہ گریک پیننسولا میں پہنچے ہیں، اس سے پہلے ایجین سی کے کنارے پر جو تہذیبیں تھیں، ان میں کریٹ اور مائسینین یا مینون، یہ کلچر انسانی تہذیب کی ابھی ابتدائی سطح پر تھے. یعنی ان کلچرز کے اندر ہمیں برونز ایج ملتا ہے، برنج ایج ملتا ہے. آپ اس سے عہد کی آرکیالوجی دیکھیں تو اس کے اندر گرین اور جیومیٹریکل شیپ ملیں گی. یہ نیولتھک ایج بھی کہتے ہیں اس کو. اس میں آپ کو بڑے بڑے ہیوی پتھر بھی نظر آئیں گے، اور اس میں آئرن آپ کو نظر نہیں آئے گا، لوہا اور سٹیل نظر نہیں آئے گا اس میں. اور اس میں آپ کو ان تہذیبوں کے اندر یہ جو کریٹ کی تہذیب ہے، مادر سری جو ہے، میٹریارکی، وہ بھی نظر آئے گی. کیونکہ آئرن ایج کے ساتھ ہی میٹریارکی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تلوار انسان کے ہاتھ میں آئی تو جنگیں، اور گھوڑا جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر عورت کو جو ہے وہ ختم، عورت کو بالکل سیکنڈ کر دیا گیا. اور پھر ان جو پری گریک سویلائزیشن ہیں، یہ کلچر ہیں، ان کے اندر آپ کو کینیبلزم بھی نظر آئے گا. ان کے اندر آپ کو ہنٹنگ ایج بھی نظر آئے گی. تو جب ان کو فتح کیا ڈورینز نے، جو بیلکن سٹیٹ سے، میسیڈونیا سے پیچھے سے ادھر آئے، تو یہ تہذیب اور وہ تہذیب آپس میں مکس اپ ہو. دنیا کی کوئی بھی تہذیب جو ہے خالص نہیں ہے، وہ فاتح اور مفتوح کی تہذیب کی مکسچر سے ہے. تہذیب ہمیشہ الوئے یا برتھ کی فارم میں ہوتی ہے. آپ کسی بھی بڑی تہذیب کو دیکھیں تو وہ فاتح اور مفتوح کی آمیزش سے بنی ہوگی. بلکہ اکثر صورتوں میں، جیسے عربوں کی کوئی تہذیب نہیں تھی. عربوں نے ایرانیوں کو فتح کیا اور بیزنٹائن کو کیا، تو ان کے کلچر سے ان کا اپنا اسلامی تہذیب جو ہے، وہ جو اسلامک کلچر، اس کے ایلیمنٹ ملی.
جب آرینس نے ڈریوڈینس کو بزور شمشیر کیا تو جو دھرتی پوجا تھی، جو فرٹیلٹی کلٹ تھے، ان کی آمیزش سے ہندوستان کی تہذیب پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ گزشتہ 3000 سال سے جو تہذیب ہے ہندوستان کی، وہ انہی کی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح رومنس نے جب اپنی نیبرنگ تہذیبوں کو فتح کیا، مصر کو کیا، کارتھیج کو کیا، تو ان کی طرح دنیا کی ہر قوم نے کائنات کو سمجھنے کے لیے متھ کریٹ کیے ہیں، لیکن گریک کے متھ جو ہیں وہ اپنی بیوٹی میں ایکسیلنٹ ہیں، بہت شاندار ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو پیور گریک بننے سے پہلے جو تہذیبیں تھیں ان کی آمیزش سے اور اپنے ساتھ وہ جو لے کر آئے، کیونکہ جب ایک ٹرائب یا کلچر پرانے قدیم اقوام میں جاتا تھا تو وہ اپنے خدا بھی لے جاتا تھا، اور جہاں وہ جاتا تھا ان کے خداؤں کو یا تو شیطانوں میں کنورٹ کر دیتا تھا یا پھر ان کے ساتھ امیزش کر لیتا تھا تاکہ وہ ان سے پولیٹیسائز کیا جا سکے، ان سے سیاسی فائدہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اکبر نے ہندوؤں راجپوتوں سے شادی کی، تو بادشاہوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ موسٹلی ان جو ہے نا سیکشول ریلیشنز پر کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ پولیٹیکل ریلیشنز کی وجہ سے۔ یہی حال مائتھولوجی کا ہے۔ مائتھولوجی میں ریپس جو ہوتے ہیں یا ابڈکشنز جو ہوتی ہیں، یا دیوتا جو ہے وہ دوسری دیوی کو اٹھا کر لے جاتا ہے، تو یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ ایک تہذیب دوسری تہذیب میں مکس اپ ہوئی، نہ کہ فزیکل، نہ اس کو سمبولک لینا چاہیے یا الیگریکل لینا چاہیے۔ جب گریک میتھولوجی کا یہ پہلا دور ہے جس کو آرکیک کہہ سکتے ہیں، اس میں ڈورینز نے جو تہذیب کی، اس کے عنصر ہمیں آرٹمیز میں ملتا ہے جو ہنٹنگ کی دیوی ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکار کا دور جو ہے وہ ریپرزنٹ ہو رہا ہے آرٹمیز کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کرونوس جو ہے وہ اپنے فادر یورونوس کے جینیٹلز اعضائے تناسل کاٹ دیتا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک کینیبلزم اور ایک وحشت اور کروڈیٹی پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ نیریسس جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس میں آپ کو ڈیپ سائیکولوجیکل ویژن نظر آئے گا۔ تو گریک میتھولوجی میں اسٹیپ وائز مختلف عنصر جو ہے جزو بنتے گئے اس کا، اس لیے یہ بہت ایک کارپس بن گیا ہے۔ اس کارپس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ڈیٹیز تھیں، پہلے جو گاڈز تھے، پرائمورڈیل گاڈز جو تھے وہ ایلیمنٹل گاڈ تھے کہ عناصر فطرت کیا ہیں، جیسے اسپیس اور کیوس پہلا گاڈ تھا، پھر گیا دیوی جو زمین کی تھی وہ بنی، پھر یورینیس ہیون وہ بنا، اور پھر ہیڈیز انڈر ورلڈ بنا، اور پھر ایروس گاڈ آف لو یا یونیفائنگ، یا اس کو یونیفائنگ فورس کہہ سکتے ہیں، جس نے کائنات کے تمام ایلیمنٹ کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے۔
تو یہ کاسموگونی ہے، کاسموجینک فارم ہے کہ فطرت کس طرح پیدا ہوئی. ان کو ہیسیڈ نے اپنی ڈیز اینڈ ورک میں بھی اس کو کیا ہے، اور اپنی جو گونی کے اندر بھی یہ کیا اس نے. گریکس کی مت جو ہے اس حد تک سادہ اور اس حد تک کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ بھی ایک فیٹش ہے. اس کی سمپلسٹی اور اس کی کمپلیکسٹی اس قدر آپس میں پیوست ہیں کہ اس کے اندر ایک فیسینیشن پیدا ہو جاتی ہے دنیا کے تمام سائیکائٹسٹ کو، ہسٹورینز کو، اور لٹریری فگرز کو. گریک میتھولوجی گزشتہ 2500 سال سے مسلسل انسپائر کرتی آ رہی ہے. اگرچہ اس پر کچھ ہیراکلائٹس نے اعتراض کیے تھے کہ یہ، اور زینو فون نے بھی اس کو کہا ہے کہ دیوتاؤں کو انسان نے، وہ کہتا ہے کہ اگر افریقہ کے کسی بندے کو خدا کہا جائے بناؤ تو وہ اپنا خدا بنائے گا جس کی موٹی سی ناک ہوگی، تو کالا سرنگ ہوگا. یعنی انسان نے خدا کو اپنے امیج پر بنایا ہوا. اس کے بعد صوفسٹ نے بھی اعتراض کیے ہیں کہ یہ بس انسان کی اپنی من گھڑت ہیں. قطع نظر کہ یہ من گھڑت ہیں، اس کے اندر ہیومن سائیکی کی جو ڈائریکٹنس ہے وہ بہت پائی جاتی ہے. اور یونگ جو ہے، اور ایون فرائڈ جو ہے، آٹو رینک جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ڈیپ سمبلزم جو ہے وہ میتھولوجی کے علاوہ پاسبل نہیں. بلکہ اب کہہ رہے ہیں کچھ کرٹکس کہ یہ ریلیجن کا متبادل ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جدید زمانے میں اس کے کیا اثرات ہیں تو وہ بھی آپ کو کلیش آف ٹائٹنز، ٹرائی، بریڈ پٹ کی جو ٹرائی ہے اس میں بھی نظر آئے. اور جو ہالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ تو ری انیکٹمنٹ آف گریک میتھولوجی ہے. کہ ہالی ووڈ میں اکثر جو فلمیں بن رہی ہیں، جو سیریز بن رہی ہیں، جو ڈرامے بن رہے ہیں یورپ کے اندر، وہ آپ کو، اور جتنا رومانٹسزم ہے اور جتنا رینیسانس پیریڈ کے اندر جتنے بھی بڑے تھے، مارلو ہو، شیکسپیئر ہو، گرین ہو، اور سب نے جو مین تھیم ہے اپنے وہ گریک میتھولوجی سے لیے. اور گریک میتھولوجی جو ہے وہاں نہیں ہے. گریک میتھولوجی ہیلنز، جب عیسائیت کا آغاز ہوا اور جب اس کے اندر ویسٹ اور ایسٹ کی تہذیبوں کو مرج اپ ہوئیں، اس وقت بھی، اور عیسائیت نے سب سے پہلے گریک میتھولوجی کو بڑا کنڈیم کیا. لیکن اس کی فیسینیشن، اس کی پاپولیرٹی اور اس کی جو اپیل تھی عوام کے اندر، وہ سرایت کر گئی. اور آپ دیکھیں کہ اگر گنوسٹسزم جو ایک مین ریلیجن بن گیا تھا، جہاں سارے مذاہب جو ہیں ایسٹ اور ویسٹ کے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور وہاں پر بھی گریک میتھولوجی ایک نمایاں پوزیشن حاصل کرتی ہے. اور وہاں اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، نیکسٹ پیریڈ آ جاتا ہے جب کرسچینٹی فاتح ہو جاتی ہے، اور جس کو ایج آف فیتھ کہتے ہیں، اس میں یہ دب جاتی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی لیجنڈ میں آتی ہے. لیکن اس وقت جو مین تھیم ہے وہ ببلیکل ہے، جو ہے بائبل کے جو تھیم ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر بائبل کا انالیسز کریں تو اس میں بھی آپ کو گریک عنصر نظر آئے گا. تو چونکہ بہت براڈ سبجیکٹ ہے، آج میں نے تھوڑا سا مزید آپ کو اس کا خاکہ بتایا ہے کہ گریک میتھولوجی ایلیمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان کا پینتھیون جو ہے جس میں ان کے 12 اولمپین گاڈ تھے، ان 12 جو کائنات کی کنٹرولنگ فورسز تھیں،
جس میں سے زیس جو لا گیور تھا، یا وہ سمجھ لیں زیس کی کئی ایٹریبیوٹس ہیں. بعض کہتے ہیں زیس جو ہے وہ ڈیس کا بگڑا ہوا لفظ ہے. میکس مولر نے یہی کہا ہے کہ زیس جو ہے نا وہ ڈیس اور دیوتا اور ڈیوائن ایک اس کے کوگنیٹ ہیں، اور یہ سم کا بگڑا ہوا لفظ ہے جس کے معنی جو ہیں وہ روشنی کے ہیں. چونکہ انڈو یورپین اقوام جو ہیں وہ ویدر، موسم اور روشنی سے بڑی شغف رکھتی ہیں، یا بہت اس کا شوق رکھتی ہیں، اس کو پوجتی ہیں. تو اس لیے خدا کے یا ان کے نزدیک دیوتا کے بنیادی معنی روشنی کے ہیں. تو روشنی جو ہے بعد میں سمبلائز ہو کر پاور بن گئی ہے، کیونکہ نالج از پاور، اور نالج اور پاور دونوں سینونیم ہیں روشنی کے. تو پھر یہ علم کا دیوتا، طاقت کا دیوتا، بادلوں کو پھاڑ دینے والا دیوتا اس کے معنی میں آ گیا. نیکسٹ، شکریہ فرینڈ. اس کے بعد جو اس کے اگلے ایلیمنٹ ہیں وہ مزید آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کروں گا. ابھی تک میں نے جو گریک میتھولوجی کو اسٹڈی کیا ہے اس کا ایک رف سا تشنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک رف سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تھینک یو ویری مچ.